سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کی عدالت میں یہ اعتراف ناقابل معافی حرکت ہے کہ انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کے عطیات میں سے $30 لاکھ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کے طور پر استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال کسی فرد واحد نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانی عوام نے مل کر بنایا تھا، لہٰذا ہم توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی گھڑیوں کے قصے تو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ایک ماں کے نام پر بنائے گئے کینسر ہسپتال کے عطیات کا غلط استعمال ناقابل معافی ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ اعتراف وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پر حد تک عزت کی دعوے کی سماعت کے دوران کیا۔ خواجہ صاحب نے 2012 میں الزام لگایا تھا کہ عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر قائم کیے گئے کینسر ہسپتال کو دیے جانے والے عطیات کو نجی کاروبار کے لیے استعمال کیا۔ اس الزام کے بعد عمران خان نے خواجہ محمد آصف پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ خواجہ صاحب ان سے معافی مانگ کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، لیکن خواجہ صاحب اپنے الزام کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ڈٹ گئے۔ پھر عمران خان کے وکیل نے اس مقدمے میں تاریخ پر تاریخ لینا شروع کر دی۔ اس رویے پر انہیں جرمانہ بھی کیا گیا۔ آخرکار 21 جنوری کو خان صاحب ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہو گئے اور خواجہ آصف کے وکیل کی جرح کے دوران یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کو دی جانے والی امدادی رقم کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تاہم یہ رقم ہسپتال کو بغیر کسی نقصان کے واپس کر دی گئی تھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کے اس اعتراف سے مجھے صدمہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوکت خانم ہسپتال سے میرا جذباتی لگاؤ ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب عمران خان مجھے جوہر ٹاؤن لاہور لے کر گئے اور وہ جگہ دکھائی جو انہیں نواز شریف کی حکومت نے کینسر ہسپتال بنانے کے لیے الاٹ کی تھی۔ تب یہ جگہ لاہور شہر سے کافی باہر تھی اور وہاں کھیت ہی کھیت تھے۔ پھر ان کھیتوں کی جگہ پر ایک نیا شہر آباد ہو گیا اور عمران خان شوکت خانم کینسر ہسپتال قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ صرف ایک فرد کی کامیابی نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے اندر اور باہر سے لاکھوں افراد نے اپنے عطیات کے ذریعے عمران خان کے خواب کو حقیقت بنایا۔ لیڈی ڈیانا سے لے کر امیتابھ بچن اور دلیپ کمار سے لے کر نصرت فتح علی خان تک نے کینسر ہسپتال کے لیے عطیات اکٹھے کیے۔ کینسر ہسپتال کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے لاکھوں افراد میں یہ ایک ناچیز بھی شامل رہا۔ میں نے جناب حبیب جالب سے کینسر ہسپتال کے لیے ایک نظم لکھوائی اور ان کی آپ بیتی میں اس نظم کو شامل بھی کرایا۔ جب بھی عمران خان، ڈاکٹر فیصل سلطان اور خواجہ نذیر نے ہسپتال کے لیے عطیات اکٹھے کرنے کے لیے کسی تقریب کی میزبانی کا کہا یا فنڈ ریزنگ میں شمولیت کے لیے کہا تو میں نے سارے کام چھوڑ کر اس میں حصہ لیا۔ نوجوان نسل کو یہ معلوم نہیں کہ 1994 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کا افتتاح ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، لیکن افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کی بجائے تب کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف کو مدعو کیا گیا۔ حامد میر کے بقول محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک سے زائد مرتبہ مجھے کہا کہ آپ کا دوست عمران خان کینسر ہسپتال بنانے کے بعد سیاست شروع کر دے گا۔ میں جب بھی خان صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ سیاست میں تو نہیں آنے والے، خان صاحب ہمیشہ کہتے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ سیاست میں آؤں گا۔ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہی کہتا کہ عمران خان سیاست میں نہیں آئے گا۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی کہ میں اسے تم سے زیادہ جانتی ہوں، وہ دیکھنے میں سیدھا سادہ لگتا ہے، دل کی بات زبان پر نہیں لاتا اور ایسا سرپرائز دیتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ میں 1995 میں محمد علی درانی کے گھر اس محفل کا بھی حصہ تھا جہاں جنرل حمید گل صاحب نے عمران خان کو سیاست میں آنے پر راضی کرنے کی کوشش کی اور خان صاحب نے کہا کہ فی الحال ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن چند مہینوں بعد انہوں نے تحریک انصاف بنانے کا اعلان کر دیا۔ ان کی پہلی تقریر ضیاء شاہد نے لکھی تھی اور پارٹی کا نام حسن نثار نے رکھا۔ عمران خان کا سیاست میں آنا میرے لیے واقعی سرپرائز تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس خدشے کا اظہار کیا کہ خان صاحب کی سیاست کینسر ہسپتال پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ فکر نہ کرو، میں سیاست کو ہسپتال سے علیحدہ رکھوں گا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 2002 میں عمران خان قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے تھے۔
وہ चौधरी निसार खान और ख्वाजा आसिफ के बहुत करीब थे। इसी कुर्बत के नतीजे में इमरान खान ने वजीर आजम का वोट शाह महमूद कुरैशी की बजाय मौलाना फजलुर रहमान को दिया और कुर्रा फाल मीर जफरुल्लाह खान जमाली के हक में निकला। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। माजी में मुशर्रफ की दोस्ती का दम भरने वाले इमरान खान ने खुलकर जनरल परवेज मुशर्रफ पर तनकीद शुरू की तो अवाम में पजीराई हासिल कर ली। फिर वो अहमद शुजा पाशा की आंख का तारा कैसे बने और जनरल कमर बाजवा ने इन्हें वजीर आजम कैसे बनवाया, ये कोई राज नहीं रहा। जब इमरान खान वजीर आजम बन गए तो पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियों और हमलों के एक नए दौर का आगाज हुआ। जाहिर है इस सूरत हाल में हम खामोश नहीं रह सकते थे, लिहाजा तहरीक इंसाफ के फैज याफ्ता साहिब इख्तियार ने हमें गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देना शुरू कर दिया। लेकिन शौकत खानम कैंसर अस्पताल के साथ हमारा जज्बाती लगाव कायम रहा। लाहौर के बाद पेशावर और कराची में इस अस्पताल की शाखें कायम करने के लिए फंड रेजिंग में मुझे जब भी बुलाया गया मैं शामिल हुआ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इमरान खान के साथ सियासी इख्तिलाफ रखने वाले बहुत सारे दीगर लोग भी किसी नमूद व नुमाइश के बगैर शौकत खानम अस्पताल के लिए अतियात और ज़कात देते थे। आम तासुर यह है कि इमरान की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है लेकिन वो कभी किसी माली बेज़ाब्तगी में मुलव्विस नहीं हो सकते। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे की समाअत के दौरान खान साहब ने शौकत खानम अस्पताल के लिए दिए गए अतियात को निजी कारोबार में इस्तेमाल करने का एतराफ़ करके मुझ समेत इन तमाम पाकिस्तानियों के एतमाद को मजरू किया है जो खुलूस नीयत के साथ इस नेक काम में उनका साथ देते रहे। हामिद मीर पूछते हैं कि क्या खान साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कि कैंसर अस्पताल के लिए अतियात को निजी हाउसिंग सोसाइटी के बिजनेस में इस्तेमाल करने का असल जिम्मेदार कौन था और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि मां के नाम पर बनाए गए कैंसर अस्पताल के अतियात का गलत इस्तेमाल नाकाबिले माफी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।